اگر اس کی سمپل سی بات سمجھی جائے، اگر یہ چیز جائز ہوتی یا صحیح ہوتی، اس پر ثواب ملتا ہوتا، تو پھر لوگ درز اپنے آپ سے نہیں جاتے، بلکہ علماء کو بیان کر کے اس میں بلانا پڑتا، جس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی، یہ چیز سنت ہوتی، یا اس چیز پر ثواب ملتا ہوتا، تو پھر شیطان آپ کو کبھی بھی اس میں جانے نہیں دیتا، پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، بلکہ علماء کرام آپ کو بیان کر کر کے، علماء کرام آپ کو تبلیغ کر کر کے اس میں بلا رہے ہوتے، تب بھی آپ جانے سے انکار کر رہے ہوتے، جس طرح سے ہم نماز میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہر وہ انسان ملے گا جو بھلے آپ کو پورے سال مسجد میں نہ ملا ہو، پورے سال وہ انسان بھی جا رہے ہوتے ہیں جن کو مسجد میں جانے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی خرافاتی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے اس میں منت وغیرہ مانی جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منت صرف 2 چیزوں کی ہوتی ہے، منت صرف 2 چیزوں کی ہے، ایک روزے کی، دوسرے نماز کی، اس کے علاوہ کوئی منت نہیں۔ باقی جو منتیں کہلائیں گی عرفی منت کہلائیں گی۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کسی منزل پر جانا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کسی شہر میں جانا ہے، اب آپ کو ایک انسان نے آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا کہ بھائی یہ بالکل سیدھا راستہ گیا ہے، آپ اس راستے سے چلے جاؤ۔ اب آپ اس راستے سے جانے کے بجائے آپ کو نہیں، میں یہ گڈھے والے راستے سے جاؤں گا، تو اب اس میں آپ کو اس راستے سے جانا بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ آپ لوگ بتائیں کہ جب آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، آپ اس سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان غلط راستہ چنے، گڈھے والا خراب راستہ چن لے، تو یہ عقل مندی کہلائے گی یا بے وقوفی کہلائے گی؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح راستہ بتا دیا ہے کہ منت کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو ہمیں وہ چیز کرنا ہے۔ اب اس طرح سے اگر ہم پیالے بھر کر منتیں پوری کریں گے، آپ کو اس چیز کا کہیں بھی من گھڑت روایت، ایک ہوتا ہے نا کہ صحیح روایت، ہم صحیح روایتوں کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کسی من گھڑت روایت میں بھی یہ چیز نہیں پائیں گے کہ کہیں پیالے بھر کر منت پوری کی جاتی ہے۔ من گھڑت یعنی من گھڑت اس کو بولتے ہیں جو بنائی ہوئی، اپنے آپ سے بنا لی گئی ہو، اپنے آپ سے بنائی ہوئی روایت میں بھی نہیں ملے گا، یہ صرف عورتوں کی روایتوں میں مل جائے گا۔ آپ کو کسی بھی کتاب میں یہ چیز، اس طرح کی روایتیں یا اس طرح کی منتیں آپ کو نہیں ملیں گی جو بھی ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہیں۔ اس لیے یاد رکھے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا ہم تماشا نہ بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے نام سے ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کے نام سے ہم جو چیزیں کرنے والی ہے وہ کریں۔ 9-10 محرم کا روزہ رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم روزہ رکھیں، ان کے نام سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، یہ چیزیں کریں گے تو حضرت امام حسین خوش ہوں گے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانے سے امام حسین خوش ہو رہے ہیں تو نہیں، بلکہ یزید خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ اگر آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بخوبی بجائیے، آپ یزید کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے ڈھول تاشے بجاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا آپ کو بتا دینا، آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو نصیحت دینا، ان کے اپنا پیغام، میرا پیغام بندوں تک پہنچا دینا، ان کو نصیحت دینا، ان کو صحیح راستے پر لانا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کو ماننا نہ ماننا وہ اللہ کی ذمہ داری۔ ہمارا کام تھا اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی وہ آپ تک پہنچا دی، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔